بال دیوتا کے پجاری۔ سیدون کا بادشاہ اپنے دربار میں بیٹھا ہوا تھا۔ تمام امراء اور وزراء بھی دربار میں موجود تھے۔ اتنے میں غلام نے حاضر ہو کر کہا، حضور، اخیاب کا ایلچی شرف بازیابی چاہتا ہے۔ بادشاہ سیدون نے اسے آنے کی اجازت دے دی۔ چند لمحوں بعد اخیاب بادشاہ کا ایلچی دربار میں داخل ہوا۔ اس نے جھک کر بادشاہ کو سلام کیا۔ بادشاہ نے سر کے اشارے سے سلام کا جواب دیا۔ اب ایلچی نے آگے بڑھ کر بادشاہ کی خدمت میں ایک خط پیش کیا۔ بادشاہ نے ہاتھ بڑھا کر ایلچی سے خط لیا اور پڑھنے لگا۔ خط پڑھنے کے بعد بادشاہ نے وہ ساری خط شہزادی ایزابیل کی طرف بڑھا دیا۔ شہزادی ایزابیل خط لے کر پڑھنے لگی۔ جب وہ خط پڑھ چکی تو بادشاہ نے شہزادی سے پوچھا، شہزادی، تمہارا کیا خیال ہے؟ شہزادی نے بادشاہ کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، مجھے انکار نہیں، مگر میری ایک شرط ہے۔ بادشاہ نے چونک کر شہزادی کی طرف دیکھا۔ شرط؟ کیسی شرط؟ ہم کچھ سمجھے نہیں۔ شہزادی ایزابیل نے کہا، میں چاہتی ہوں کہ جب میں بیاہ کر وہاں جاؤں تو محل میں داخل ہونے سے پہلے بال دیوتا ہیکل میں جا کر اپنے سجدہ کروں۔ بادشاہ یہ سن کر مسکرایا۔ پھر اس سے پہلے کہ وہ ایلچی سے کچھ کہتا، ایلچی خود ہی بول اٹھا، اخیاب کو آپ کی ہر شرط منظور ہے۔ اب بادشاہ نے ایلچی سے کہا، اپنے بادشاہ سے جا کر کہہ دو کہ جب ہیکل تیار ہو جائے تو بارات لے کر آ جائے۔ ایلچی نے جھک کر سلام کیا اور واپس لوٹ گیا۔ بال دیوتا کے ہیکل کی تعمیر بڑے زور و شور سے ہو رہی تھی۔ شہر کا ہر چھوٹا بڑا خوشی خوشی اس میں حصہ لے رہا تھا۔ صرف چند ایسے لوگ تھے جو اس کی مخالفت کر رہے تھے۔ یہ وہ نیک لوگ تھے جو بت پرستی کو برا سمجھتے تھے۔ اخیاب روزانہ تعمیر کے کام کی دیکھ بھال کے لیے آتا۔ کام اس کی مرضی کے مطابق ہو رہا تھا۔ مندر کی تعمیر کے لیے اس نے اپنے خزانوں کے منہ کھول دیے تھے۔ رایا بھی اپنی ہمت کے مطابق سونا اور چاندی نظر کر رہے تھے۔ ایک دن جب بادشاہ کو اطلاع ملی کہ بال ہیکل تیار ہو گیا ہے، اس کی خوشی کی انتہا نہ رہی۔ وہ فوراً اٹھ کر اسے دیکھنے کے لیے چل پڑا۔ ہیکل کا کاہن بروشوس بادشاہ کو ہیکل دکھا رہا تھا۔ بادشاہ نے اس شہر کو بال کے نام سے منسوب کر کے بالبک نام رکھ دیا۔ اب بادشاہ کا کاہن بروشوس سے کہا، ہیکل کو تالا لگا کر بند کر دیا جائے۔ جب ہماری بیوی ایزابیل اس میں عبادت کر لے تو پھر اسے عوام کے لیے کھول دیا جائے۔ بروشوس نے ادب سے سر جھکا لیا۔ بالبک شہر کو دلہن کی طرح سجایا گیا۔ ہر طرف جشن کا سماں تھا۔ شہر کے تمام لوگوں نے رنگ برنگے لباس پہن رکھے تھے۔ اخیاب سیدونیوں کی شہزادی ایزابیل کو بیاہ کر لا رہا تھا۔ تمام لوگوں کی نظریں اسی شاہراہ پر جمی ہوئی تھیں جو سیدون کو جاتی تھی۔ جوں ہی بادشاہ اور ملکہ کی سواری آئی، فضا مبارکبادوں سے گونج اٹھی۔ اخیاب اور ایزابیل ہیکل کے بڑے دروازے پر آ کر رک گئے۔ دروازے کا تالا کھولا گیا۔ پھر وہ دونوں اندر داخل ہو گئے اور ایزابیل نے جب بال کے خوبصورت مجسمے کو دیکھا تو خوشی سے اچھل ہی پڑی اور اس کے آگے سجدے میں گر گئی۔ بادشاہ اور ملکہ کے جانے کے بعد ہیکل کے اندر لوگوں کا ہجوم ہو گیا۔ وہ بت کے آگے سجدے میں گر پڑے۔ لوگ بال کی روز پوجا کرتے تھے اور دوسروں کو بھی ایسا کرنے کے لیے کہتے تھے۔ ایک دن اس ہیکل میں خصوصی عبادت کا اہتمام کیا گیا جس میں بادشاہ، ملکہ اور سلطنت کے دوسرے امراء بھی شامل تھے۔ سب لوگ بھی اس میں موجود تھے۔ پوجا کے بعد بال کے قدموں کے سائے تلے بنی ہوئی مخصوص جگہ پر تیز آگ روشن کر دی گئی۔ جب شعلے خوب بھڑک اٹھے تو ایک نوجوان اور اس کی بیوی اپنی جگہ سے اٹھے۔ عورت کی گود میں چند ماہ کا ایک خوبصورت سا بچہ تھا۔ دونوں میاں بیوی آگ کے قریب جا کر کھڑے ہو گئے۔ پھر اچانک نوجوان نے عورت کی گود سے بچہ پکڑا
اسے فضا میں بلند کیا اور پھر پلک جھپکتے ہی اسے آگ کے شعلوں میں پھینک دیا۔ اس عورت نے غم سے اپنی آنکھیں بند کر لی۔ آگ میں گرنے سے معصوم بچے کی دلدوز آواز ہیکل کے در و دیوار سے ٹکرائی اور پھر بھڑکتے ہوئے آگ کے شعلوں نے اسے ہمیشہ کے لیے خاموش کر دیا۔ لوگ دم سادے بیٹھے تھے، اتنے میں انسانی گوشت کے جلنے کی بو ہیکل میں پھیل گئی۔ اس بدبو سے دماغ پھٹا جا رہا تھا، لیکن کسی نے ناک پر کپڑا تک نہ رکھا۔ شاید یہ عظیم قربانی کی توہین تھی۔ دیکھتے ہی دیکھتے بچہ جل کر راکھ ہو گیا۔ نوجوان دم خود کھڑا تھا، اس کی بیوی بے ہوش ہو کر نیچے گر پڑی۔ نوجوان نے اسے زمین پر سے اٹھایا اور آگ کی طرف ٹکٹکی باندھے دیکھتا رہا۔ جب آگ کے شعلے ٹھنڈے پڑ گئے تو بروشوس اپنی جگہ سے اٹھا۔ اس کے چہرے پر بڑی مکروہانہ مسکراہٹ تھی۔ اس نے نوجوان کو بازو سے پکڑ کر بٹھا دیا اور بولا، اے نوجوان، بال دیوتا کو سدا خوش رکھنے کے لیے تم نے جو عظیم قربانی پیش کی ہے، اس کی وجہ سے اب بال دیوتا تم سے کبھی ناراض نہیں ہوگا اور تم اور تمہاری بیوی ہمیشہ کے لیے پاک ہو گئے۔ سب لوگ اسے مبارک دینے لگے اور پھر وہ اٹھ کر ہیکل سے باہر نکل گئے۔ ہیکل سے کچھ دور چوراہے میں لوگوں کا بڑا ہجوم تھا۔ ایک عمر رسیدہ شخص جس کے چہرے پر نور جھلک رہا تھا، ایک چھوٹے سے چبوترے پر کھڑا لوگوں سے کہہ رہا تھا، اے بالبک کے رہنے والوں، کیا تم موسیٰ علیہ السلام کی شریعت کو بھول گئے؟ اس بت پرستی سے باز آ جاؤ، ورنہ تم پر اللہ کا عذاب نازل ہوگا۔ وہ بوڑھا کہہ رہا تھا اور لوگ اس کی طرف اس طرح دیکھ رہے تھے جیسے وہ کوئی انہونی بات کر رہا ہو۔ اس دوران بادشاہ کے سپاہی بھی آ گئے۔ بال دیوتا کے خلاف آواز اٹھانے اور لوگوں کو گمراہ کرنے کے جرم میں اسے پکڑ لیا اور اس پر کوڑے برساتے ہوئے وہاں سے لے گئے۔ ابھی وہ زیادہ دور نہیں گئے تھے کہ وہ بوڑھا کوڑوں کی تکلیف برداشت نہ کرتے ہوئے گرا اور اس کی روح پرواز کر گئی۔ اب ان لوگوں کو حقیقی پیغام سنانے والا کوئی نہ تھا۔ کئی سال بیت گئے، ہر طرف کفر و شرک پھیلا ہوا تھا۔ ان دنوں حضرت الیاس علیہ السلام جلاد کے علاقے میں رہائش پذیر تھے۔ آپ حضرت ہارون علیہ السلام کی نسل میں سے تھے۔ جب آپ نے اعلان نبوت فرمایا تو کافر غصے سے بے قابو ہو گئے۔ بادشاہ اخیعاب اور کاہن بروشوس بھی لرز اٹھے اور یوں آپ کی شدید مخالفت شروع ہو گئی، مگر آپ ہر جگہ اللہ کا پیغام سناتے رہے اور لوگوں سے کہتے، حیرت کی بات ہے کہ تم اللہ کو چھوڑ کر ان بتوں کی عبادت کرتے ہو۔ اللہ تم سے اگلے تمہارے باپ دادا کا رب ہے، وہی عبادت کے لائق ہے۔ بالبک کے لوگ آپ کی تبلیغ سے سخت پریشان تھے۔ انہیں کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ آپ اور اس کی تبلیغ سے کیسے روکیں۔ آخر انہوں نے بہت سوچ سمجھ کر یہ فیصلہ کیا اور اخیعاب نے کہا، کیوں نہ الیاس علیہ السلام سے کوئی معجزہ طلب کیا جائے۔ یہ سن کر بروشوس نے کہا، اگر اس نے معجزہ دکھا دیا تو پھر کیا ہوگا؟ اخیعاب نے طویل سانس لیتے ہوئے جواب دیا، پھر دیکھا جائے گا، اب کچھ نہ کچھ تو کرنا ہی ہوگا۔ فی الحال اسے روکنے کے لیے کوئی قدم تو اٹھانا پڑے گا۔ کاہن بروشوس یہ سن کر خاموش ہو گیا۔ ایک کھلے میدان میں بادشاہ، کاہن اور شہر کے بے شمار لوگ جمع تھے۔ حضرت الیاس علیہ السلام بھی موجود تھے۔ ایک بیل ذبح کر کے اس پر لکڑیاں رکھ دی گئیں۔ اب بادشاہ نے آپ سے مخاطب ہو کر کہا، اگر آسمان سے آگ اتر کر اسے جلا دے تو ہم ایمان لے آئیں گے۔ حضرت الیاس علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی، اے اللہ، یہ لوگ معجزہ مانگتے ہیں، شاید ایمان لے آئیں۔ اپنے کرم سے آگ بھیج دو جو ان لکڑیوں کو جلا دے۔ ابھی دعا ختم ہی ہوئی تھی کہ آسمان سے آگ اتر کر لکڑیوں کو جلانے لگی۔ یہ معجزہ دیکھ کر اخیعاب آپ پر ایمان لے آیا۔ اس کے ساتھ ہی کئی لوگ بھی ایمان لے آئے۔
کاہن بروشوس کو یہ بات بہت بری لگی۔ اس نے بادشاہ کو بہکانے کی بہت کوشش کی، بال دیوتا کے غضب سے ڈرایا، مگر اخیاب پر کوئی اثر نہ ہوا۔ مگر بروشوس نا امید نہ ہوا تھا، وہ مسلسل بادشاہ کو بہکاتا رہا۔ بالآخر 15 دن کے بعد اخیاب مرتد ہو گیا اور کہنے لگا، میں بال دیوتا کو نہیں چھوڑ سکتا۔ اخیاب پھر سے بال دیوتا کی عبادت کرنے لگا۔ حضرت الیاس علیہ السلام کی تبلیغ جاری تھی، مگر کوئی ان کی بات پر کان نہ دھرتا۔ آخر ایک روز آپ نے ہاتھ اٹھا کر عذاب کے لیے دعا کی۔ آپ کی دعا قبول ہو گئی۔ اللہ نے بالبک کے نافرمانوں پر قحط سالی مسلط کر دی۔ آسمان سے پانی برسانا بند کر دیا۔ چشموں، ندی نالوں کا پانی زمین کے نیچے چلا گیا۔ ہر جگہ دھول اڑنے لگی، فصلیں ویران ہو گئیں۔ لوگ سیدھے راستے پر آنے کی بجائے بال کے آگے ماتھا رگڑنے لگے۔ وہ بارش کی دعائیں مانگتے، مگر وہ بے جان بت کیا دے سکتا تھا؟ حضرت الیاس علیہ السلام نے انہیں سمجھانے کی بہت کوشش کی، مگر وہ نہ مانے، بھوکے پیاسے مرتے رہے۔ اسی طرح 3 سال گزر گئے۔ ایک دن لوگوں کو خیال آیا کہ یہ قحط سالی حضرت الیاس علیہ السلام کی بد دعا کا نتیجہ ہے، کیوں نہ ان کو مار دیا جائے۔ اب لوگ حضرت الیاس علیہ السلام کو تلاش کرنے لگے، لیکن اللہ اپنے نبیوں اور ولیوں کا خود محافظ ہوتا ہے، اس لیے کسی کو کامیابی حاصل نہ ہوئی۔ ایک دن اخیاب پریشان بیٹھا ہوا تھا کہ خادم نے حضرت الیاس علیہ السلام کی آمد کی اطلاع دی۔ اس نے فوراً آپ کو بلایا۔ آپ نے اخیاب سے کہا، اخی اب جسے تم پوجتے ہو، اسے کہو کہ تمہیں پانی دے، تم لوگوں کو قحط سے نجات ملے، نہیں تو میرے اللہ پر ایمان لے آؤ، وہ تمہیں پانی دے گا۔ اخیاب نے تلخ لہجے میں جواب دیا، میں بال دیوتا سے پانی مانگوں گا۔ یہ سن کر آپ نے اٹھتے ہوئے کہا، میں تمہارا انتظار کروں گا، تم کب آتے ہو میرے اللہ سے پانی مانگنے کے لیے؟ دوسرے دن بادشاہ ہیکل گیا، اس کے ساتھ بہت سے لوگ تھے۔ وہ گڑ گڑا کر، جھک کر بال سے بارش کی دعا مانگنے لگے، مگر بال نے کوئی جواب نہ دیا۔ کاہن بروشوس نے بادشاہ کو یقین دلایا کہ بارش ضرور ہوگی، مگر بارش نہ ہوئی۔ اب تو اخیاب بڑا گھبرایا اور سیدھا حضرت الیاس علیہ السلام کے پاس جا پہنچا۔ آپ نے اسے دیکھتے ہوئے پوچھا، کیا بال نے تمہاری حالت پر رحم نہیں کھایا؟ وہ بے جان مجسمہ تمہیں کیا دے سکتا ہے؟ اخیاب نے گردن جھکاتے ہوئے کہا، تم اپنے اللہ سے بارش کے لیے دعا کرو، بارش کے پہلے قطرے کے ساتھ ہی ہم ایمان لے آئیں گے۔ آپ نے اپنے اللہ کے آگے ہاتھ پھیلا دیے اور بارش کی دعا کی۔ لوگوں نے آسمان کی طرف دیکھا، دور سے سیاہ بادل امڈے چلے آ رہے تھے۔ دیکھتے ہی دیکھتے وہ آسمان پر چھا گئے اور پھر موسلا دھار بارش ہونے لگی۔ ہر طرف پانی ہی پانی ہو گیا، گھاس اگنے لگی، مگر وہ منکر اپنے کفر پر قائم رہے۔ آپ تبلیغ کا حق ادا کرتے رہے، مگر بال دیوتا کے پجاریوں کے کان پر جوں تک نہ رینگی۔ وہ تو کفر میں کمر تک بلکہ گردنوں تک دھنس چکے تھے۔ وہ اپنی ہٹ دھرمی پر قائم رہے۔ اللہ نے قرآن مجید میں اپنے اس نبی کے بارے میں ارشاد فرمایا، اور ہم نے چھوڑا ان کے ذکر خیر کو پیچھے آنے والوں میں، سلام ہو الیاس پر۔ یہ واقعہ قرآن پاک کی سورۃ صافات آیت نمبر 123 اور آیت نمبر 131 تک کی آیتوں کا مجموعہ ہے۔